بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت میڈیا کے معزز ناظرین و سامعین، آج ہم ایک ایسی عظیم عبادت کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے جو فرض نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب بندوں کی نشانی ہے، جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت آسان الفاظ میں سمجھیں گے کہ تہجد کیا ہے، تہجد کا صحیح وقت کون سا ہے، کیا تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے، تہجد کی نیت کیسے کی جاتی ہے، تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، تہجد کے بعد دعا کا کیا مقام ہے، اور اس عظیم عبادت کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تہجد کوئی ایسا وظیفہ نہیں کہ جسے مخصوص تعداد میں پڑھنے سے دنیا کی ہر خواہش لازماً پوری ہو جائے، بلکہ تہجد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنی جائز حاجات اللہ کے سامنے رکھنے کی عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اس آیت سے ہمیں تہجد کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کتنی بڑی سعادت ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت نماز عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ البتہ تہجد کے لیے رات کا آخری حصہ بہت افضل ہے۔ رات کو عشاء پڑھنے کے بعد انسان سوئے پھر اٹھ کر نماز پڑھے تو اسے تہجد کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تہجد پڑھنے کے لیے لازماً سونا ضروری ہے؟ اس مسئلے میں علماء نے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ رات میں عشاء کے بعد فجر سے پہلے نفل نماز پڑھنا بہرحال بڑی فضیلت والی عبادت ہے، لیکن اصطلاحی طور پر تہجد اس نماز کو کہا جاتا ہے جو رات میں سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جائے۔ اگر کوئی شخص سوئے بغیر عشاء کے بعد رات میں نفل نماز پڑھتا ہے تو اسے قیام اللیل کہا جا سکتا ہے، اور وہ بھی بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ اس لیے اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے یا وہ سو نہیں سکتا تو وہ اللہ کی عبادت سے محروم نہ رہے بلکہ عشاء کے بعد نفل پڑھ لے، اور اگر سو کر اٹھنے کی توفیق مل جائے تو تہجد ادا کرے۔ اب ذرا تہجد کے بہترین وقت کو سمجھتے ہیں۔ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آخری تہائی حصہ تہجد اور دعا کے لیے بہت بابرکت وقت ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قبولیت کا خاص معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا اور استغفار کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ سکتا ہے تو اس وقت تہجد پڑھنا بہت افضل ہے۔ مثال کے طور پر اگر مغرب سے فجر تک کی رات 12 گھنٹے کی ہو تو آخری 4 گھنٹے رات کا آخری تہائی حصہ ہوں گے، لیکن ہر دن اور ہر موسم میں یہ وقت بدلتا رہتا ہے، اس لیے اپنے علاقے کے مغرب اور فجر کے اوقات دیکھ کر آخری تہائی رات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تہجد کے لیے کوئی ایک لازمی تعداد مقرر نہیں کہ صرف اتنی ہی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 2 رکعت پڑھتا ہے تو بھی تہجد ادا ہو جاتی ہے۔ کوئی 4 رکعت پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ بھی پڑھے، یہ سب نفل عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح احادیث میں 11 رکعت کا ذکر بھی ملتا ہے جس میں وتر شامل تھے۔ اس لیے 8 رکعت تہجد اور 3 وتر پڑھنا ایک معروف طریقہ ہے۔
لیکن اسے اس طرح نہ سمجھیں کہ ہر شخص پر 8 رکعت لازم ہے۔ اگر آپ کے لیے صرف 2 رکعت پڑھنا آسان ہے تو 2 رکعت ہی پڑھیں، لیکن دل میں یہ ارادہ رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رات میں نفل عبادت کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں نیت کی طرف۔ تہجد کی نیت کے لیے کوئی خاص عربی جملہ پڑھنا ضروری نہیں۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز تہجد ادا کرتا ہوں۔ پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہیں اور نماز شروع کر دیں۔ اگر کوئی شخص زبان سے نیت کے الفاظ کہہ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اصل نیت دل کا ارادہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تہجد میں کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ اس کا بھی بہت آسان جواب ہے۔ تہجد کے لیے کوئی مخصوص سورت لازم نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کی جو سورت یا جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اگر آپ کو صرف سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یاد ہیں تو انہی کو پڑھ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر زیادہ قرآن یاد ہے تو زیادہ تلاوت کریں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ نماز سکون، خشوع اور اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ ہو۔ تہجد کو صرف لمبی صورتوں اور لمبی قرات کے ساتھ مشروط نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل اور اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ اب تہجد کا صحیح طریقہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کریں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ رات میں اٹھ جائیں گے تو وتر آخر میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ڈر ہے کہ نیند غالب آ جائے گی اور تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی تو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا بہتر ہے۔ پھر سو جائیں اور رات میں جب آنکھ کھلے تو وضو کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، استغفار کریں اور تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر اگر چاہیں تو مزید 2 رکعت پڑھیں۔ رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ جتنی آپ کی طاقت ہو اتنی عبادت کریں، لیکن اپنے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ چند دن کے بعد عبادت ہی چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال اور پابندی کی تعلیم دی ہے۔ تھوڑا عمل ہو لیکن مستقل ہو تو یہ بہت قیمتی ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ، اگر کسی شخص نے سونے سے پہلے وتر پڑھ لیے اور پھر رات کو آنکھ کھل گئی تو کیا وہ تہجد پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، لیکن وتر دوبارہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ ایک رات میں وتر دوبارہ نہیں پڑھے جاتے۔ اس لیے جو لوگ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیتے ہیں وہ بھی رات میں اٹھ کر تہجد اور نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب ذرا تہجد کی اصل روح کو سمجھیں۔ تہجد صرف جسمانی ورزش نہیں کہ انسان اٹھا، 2 رکعت پڑھی اور دوبارہ سو گیا۔ تہجد دراصل اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق کا وقت ہے۔ دن کے وقت انسان دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کاروبار، ملازمت، گھر، موبائل اور دوسری مصروفیات انسان کو گھیرے رہتی ہیں۔ لیکن رات کی خاموشی میں جب ہر طرف سکون ہوتا ہے اور انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنے دل کی حقیقت زیادہ صاف محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے تہجد میں صرف نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنے دل کو بھی اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی غلطیوں کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اور اپنی جائز ضروریات بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اگر رزق میں تنگی ہے تو اللہ سے رزق مانگیں، اگر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کریں، اگر بیماری ہے تو شفا مانگیں، اگر گھر میں پریشانی ہے تو اللہ سے آسانی مانگے، اگر کسی جائز کام میں رکاوٹ ہے تو اللہ سے راستہ کھولنے کی دعا کریں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کا پابند کر دیں۔ بندہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔
کبھی انسان جس چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے وہ اس کے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے، اور کبھی جس چیز میں اسے تاخیر نظر آتی ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اس لیے تہجد میں دعا کرتے ہوئے یہ یقین رکھیں کہ میرا رب میری دعا سن رہا ہے، اور وہ میرے لیے جو فیصلہ کرے گا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اب تہجد کی فضیلت کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اسے صالحین کا طریقہ قرار دیا ہے۔ تہجد انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، دل میں خشوع پیدا کرتی ہے، انسان کو گناہوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے، اور دعا، استغفار اور تلاوت قرآن کے لیے ایک بہترین وقت فراہم کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ رات کو کم سوتے تھے اور سحری کے وقت استغفار کرتے تھے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں رات کی عبادت اور استغفار کی بڑی اہمیت تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد الرحمن کی صفات میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ لہٰذا تہجد صرف ایک اضافی نماز نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک عظیم صفت ہے۔ اب ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ کیا تہجد پڑھنے سے ہر دعا لازماً اسی وقت پوری ہو جاتی ہے؟ ہمیں یہاں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ تہجد دعا کی قبولیت کے بہترین اوقات میں سے ایک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو شخص تہجد پڑھے گا اس کی ہر خواہش لازماً اسی شکل میں اور اسی وقت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کبھی دعا کو قبول فرما کر مطلوب چیز عطا فرماتے ہیں، کبھی کسی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں، اور کبھی اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ فرماتے ہیں۔ اس لیے تہجد کو کسی دنیاوی گارنٹی یا فوری نتیجے کے ذریعے نہ بنائیں، بلکہ اللہ کی عبادت سمجھ کر پڑھیں۔ اگر کوئی شخص صرف اس لیے تہجد پڑھتا ہے کہ مجھے دولت مل جائے، کاروبار چل جائے یا میری ایک خواہش پوری ہو جائے، اور خواہش پوری نہ ہونے پر نماز چھوڑ دیتا ہے، تو وہ تہجد کی اصل روح کو نہیں سمجھا۔ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور دنیاوی حاجت اللہ سے مانگنا بھی عبادت ہی ہے، لیکن نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں تہجد میں دعا کرنے کے طریقے کی۔ نماز ختم کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، استغفار کریں، اور اس کے بعد اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھیں۔ دعا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتے ہیں اور دل کی کیفیت سے واقف ہیں۔ عربی دعائیں یاد ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں، کیونکہ والدین کے حقوق بہت عظیم ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں نیک، صالح، با اخلاق اور دین سے محبت کرنے والا بنائے۔ اپنے گھر کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان، سکون، محبت اور برکت کا گھر بنائے۔ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند، قرآن سے محبت کرنے والا اور سنت پر چلنے والا مسلمان بنائے۔ اب ایک بہت ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تہجد کے لیے رات کو جاگنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن اپنی صحت اور ذمہ داریوں کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر کوئی شخص بیماری، کمزوری یا کسی ضروری ذمہ داری کی وجہ سے رات میں زیادہ دیر تک جاگ نہیں سکتا تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کرے۔ دین آسانی کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے۔ اگر آپ ابھی تہجد کے عادی نہیں ہیں تو آج سے 8 رکعت کا عہد نہ کریں کہ پھر کل سے مشکل محسوس ہو۔ صرف 2 رکعت سے آغاز کریں۔ سونے سے پہلے موبائل ایک طرف رکھیں
الارم لگائیں، دل میں ارادہ کریں کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب الارم بجے تو شیطان اور نفس کہیں گے کہ ابھی سو جاؤ، لیکن آپ خود کو سمجھائیں کہ چند منٹ کی یہ نیند چھوڑ کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں، اگر طاقت ہو تو مزید پڑھیں، پھر کچھ دیر دعا کریں اور دوبارہ سو جائیں۔ چند منٹ بعد یہی عمل چند دن کے بعد یہی عمل آپ کی زندگی کا خوبصورت حصہ بن سکتا ہے۔ اور اگر کبھی تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلے تو خود کو ملامت کر کے مایوس نہ ہوں، اگلی رات دوبارہ کوشش کریں۔ عبادت میں کامیابی یہ نہیں کہ انسان کبھی نہ گرے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ گرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ آخر میں ایک بہت اہم بات، تہجد کے ساتھ فرض نمازوں کو کبھی نہ بھولیں۔ اگر کوئی شخص تہجد کے لیے رات میں جاگتا ہے لیکن فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ فرض نمازیں سب سے مقدم ہیں، تہجد نفل ہے اور فجر فرض ہے، اس لیے تہجد کے شوق میں فجر کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز، حلال رزق، والدین کے حقوق، لوگوں کے حقوق، سچائی، پاکیزگی اور گناہوں سے بچنا ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہونا چاہیے۔ تہجد ان بنیادوں کو مضبوط کرنے والی عبادت بننی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کیجئے کہ دنیا سو رہی ہے، موبائل خاموش ہے، بازار بند ہیں، لوگ اپنی نیند میں ہیں اور آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کے پاس نہ کوئی سفارش ہے، نہ کوئی دنیاوی طاقت، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی مال، صرف آپ ہیں اور آپ کا رب ہے۔ آپ اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی کمزوری بیان کرتے ہیں، اپنی غلطیوں پر معافی مانگتے ہیں اور اپنی امیدیں اسی کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ یہی تہجد کی اصل خوبصورتی ہے۔ اس لیے تہجد کو صرف مشکل حالات کا وظیفہ نہ بنائیں، خوشی میں بھی تہجد پڑھیں، پریشانی میں بھی تہجد پڑھیں، رزق ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، رزق کی تنگی میں بھی اسی سے مدد مانگیں، کامیابی ملنے پر بھی سجدہ کریں اور ناکامی آنے پر بھی اپنے رب سے جڑے رہیں۔ اگر آج آپ کی زندگی میں بہت پریشانی ہے تو رات کے وقت اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر دیکھیے، لیکن یہ نیت نہ ہو کہ بس آج 2 رکعت پڑھوں گا اور کل مسئلہ ختم ہونا چاہیے، بلکہ نیت یہ ہو کہ یا اللہ، میں تیرے در پر آیا ہوں، تو میرا رب ہے، میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں محتاج ہوں، تو بے نیاز ہے، میں نہیں جانتا، تو سب کچھ جانتا ہے، میرے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما اور مجھے اپنے قریب کر دے۔ یہی تہجد کی روح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کی قدر کرنے، فرض نمازوں کی پابندی کرنے، قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنے، گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور رات کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائے، مقروضوں کے قرض ادا فرمائے، بے روزگاروں کے لیے حلال روزگار کے دروازے کھولے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے آج کی بات سے فائدہ اٹھایا ہے تو اسے صرف سن کر نہ چھوڑیں، بلکہ آج ہی سے ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں۔ عشاء کے بعد سونے سے پہلے ارادہ کریں کہ میں اپنے رب کے لیے رات میں کم از کم 2 رکعت ضرور پڑھوں گا، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو اس عبادت کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بناؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔